السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذنا پکڑا ہم نے علی فرعون آل فرعون کو، آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمایا ہم نے فرعون کی قوم کو بسنینا قحط سالی کے ساتھ۔ قحط سالی سے مراد بارش کی کمی یا پھر پیداوار میں کمی، ونقصین اور کمی کے ساتھ من الثمراتی پھلوں کی، لعلہم تاکہ وہ، ہم سے مراد قوم فرعون، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمائش میں اس لیے ڈالا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ فائزہ پس جب جاءتہم آتی ان کے پاس، الحسنۃ اچھائی یعنی خوشحالی، یعنی اگر پیداوار میں کثرت ہو جاتی، قالو تو وہ کہتے لنا ہمارے لیے ہے حاضی یہ، یعنی پھر وہ کہتے کہ یہ خوشحالی جو ہے یہ ہماری وجہ سے آئی ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ان کو سیئاتٌ برائی، یعنی اگر پیداوار میں کمی ہو جاتی، قحط سالی آ جاتی، یا طیروا تو نحوست سمجھتے اس بات کا بھی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور ان لوگوں کو معہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی پھر کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر برا وقت آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، انما بے شک طائرہم ان کی نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ طائرو کا مطلب ہے اڑنے والا یعنی پرندہ، وہ پرندے کے دائیں طرف اور بائیں طرف اڑنے سے نیک فال اور بد فال نکال لیا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر طائرو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ہر خیر، ہر شر، ہر اچھائی اور ہر برائی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کے ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام یا پھر اس کے ساتھی نہیں ہیں۔ وَلَکِنَّ اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ وقالو اور کہا انہوں نے یعنی قوم فرعون نے، مہما اگرچہ تاتینا تو لے آئے ہمارے پاس، بھی اس کے بارے میں من آیتن کوئی بھی نشانی، لیتسحرنا تاکہ جادو ہو جائے ہم پر، لی کا معنی تاکہ، تسحرا جادو ہو جائے نہ ہم پر، بیہا اس نشانی کے ذریعے، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو کہتے۔ اب اس آیت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آ جو کہ ہم پر جادو بھی کر دے، فما نحن پس نہیں ہے ہم، لکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی ہم پر جادو بھی ہو جائے پھر بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا پس بھیجا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھیجا ہم نے علیہم ان پر طوفان، یہاں پر طوفان سے مراد سیلاب یا پھر بارش کی کثرت یا پھر اموات کا زیادہ ہو جانا، یعنی ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ والجرادہ اور ٹڈی دل کیڑا، ٹڈی دل کیڑے کا حملہ جو ہے پھلوں کی کمی کے لیے مشہور ہے، یعنی یہ کیڑا جو ہے پھلوں کو کھا جاتا۔ والکملا اور جوئیں، یعنی ان کے بالوں میں، ان کے جسم میں، ان کے لباس میں جوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جوؤں سے انسان کو نفرت بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کی اکثریت سے انسان کو سخت پریشانی بھی ہوتی ہے۔ یا پھر اس سے مراد وہ کیڑا ہے جو کہ گلے کو لگ جاتا، یعنی گلے کو کھا جاتا، گلے کے اکثر حصے کو وہ کھا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَفَادِیَ اور مینڈک، یعنی ان کے کھانے کی جگہ پر، ان کے بستروں پر، ان کے گلوں پر مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، یعنی مینڈکوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، جس سے ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا سونا حرام ہو گیا۔ ودما اور خون، یعنی پانی کا خون بن جانا، پانی جو تھا وہ خون بن گیا، اس لیے پانی کا پینا ناممکن ہو گیا۔ یا پھر اس سے مراد بعض نے یہ کہا ہے کہ نکسیر کی بیماری ہے، یعنی ہر کسی کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیاتن، یہ نشانیاں ہیں، مفصلاتن
تفصیل سے بیان کرنے والی، الگ الگ بیان کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے آہستہ آہستہ عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قوم مجرمینہ مجرم، ولما اور جب واقعہ ہو گیا علیہم ان پر رجز عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا قالو تو وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، بما اس وجہ سے، عہدہ جو وعدہ ہے اللہ کا، عندہ کا تیرے پاس، یعنی اپنے رب سے دعا کر وہ وعدہ جو اللہ نے تجھ سے کر رکھا ہے، لئن کشفتا اگر تو دور کر دے گا، انا ہم سے رجزا عذاب، لنؤمنن تو ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، لاکا تجھ پر، والا نرسلن اور ضرور بھیج دیں گے، یہاں پر لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، یعنی ضرور ہم بھیج دیں گے ماں کا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی جب بھی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ سے دعا کا کہتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا، یعنی پھر ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر و شرک پر جمے رہتے، پھر عذاب آتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا، تو اسی طرح ان پر وقفے سے 5 عذاب آئے، لیکن ان کے اندر جو تکبر تھا، جو غرور تھا، وہ راہ حق میں ان کے لیے رکاوٹ بنا رہا، یعنی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے انہم رجزا، انہم ان سے، یعنی قوم فرعون سے، رجزا عذاب، الی اجلن ایک مقرر وقت تک، ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے ہوتے اس مدت تک، یہاں پر ہو سے مراد یعنی مدت جو بھی انہوں نے وعدہ کیا ہوتا، یعنی وہ اپنی مدت تک، اپنے وعدے تک پہنچنے والے ہوتے، اذا اچانک ہم وہ ینکثون اس وعدے کو توڑ دیتے، یعنی پورا کرنے سے پہلے ہی اپنے وعدے کو توڑ دیتے، فانتقمنا پس ہم نے بدلہ لیا منہم ان سے، فاغرقناہم پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیمی دریا میں، یعنی قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے غرق کر دیا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے رہے، وَقَانُوا اور وہ تھے انہا اس سے غافلین بے پرواہ، یعنی وہ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو گئے، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا القوم الذین ان لوگوں کو، کانو جو تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض زمین کے مشرقی حصے میں، و مغاربہا اور اس کے مغربی حصے میں، یہاں پر قوم الذین سے مراد بنی اسرائیل جو کہ مصر میں کمزور تھے اور فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین کا وارث بنایا، یہاں پر زمین سے مراد شام کے علاقے ہیں، یعنی زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے جو کہ اپنی خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، اپنی پیداوار میں بھی، یعنی اس میں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی برکتیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو زمین کے مشرقی حصے کا اور زمین کے مغربی حصے کا، اللہ تی وہ جو برکنا ہم نے برکت دی فیہا اس میں، وتمت اور پوری ہوگی کلمات بات ربی کا تیرے رب کی، الحسنہ اچھی، علی بنی اسرائیل پر، بیما اس وجہ سے صبروا انہوں نے صبر کیا، یعنی پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا، اور انجام جو ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیا، کس وجہ سے، بیما صبروا یعنی ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ان کا ایمان پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث بنایا، ودمرنا اور ہم نے ہلاک کر دیا، ما کانا جو تھے یصنع کرتے فرعون و قومہ اور اس کی قوم، یصنع یعنی کہ بناتے، یعنی جو بھی انہوں نے عمارتیں بنا رکھی تھی، کارخانے بنا رکھے تھے،
ہتھیار وغیرہ بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ وما کانو، اور جو تھے وہ یارشونا اٹھاتے یعنی بلند کرتے۔ یارشونا سے مراد اونچے اونچے محل بھی ہے، یا پھر اس سے مراد انگور وغیرہ کی بیلیں جس کو وہ منڈیروں پر چڑھا دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔